بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن دو لوگوں کو نہیں بھولتا۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دوستو، یہ سب کو پتہ ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، موت آ کے رہنی ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے جس بھی چیز کو پیدا کیا، انسان، حیوان، پرندے، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی اس دن سے بچ نہیں سکتا۔ ہر انسان کی موت کا ایک وقت اور جگہ مقرر ہے۔ وہ انسان نہ اس وقت سے پہلے مر سکتا ہے، نہ اس وقت سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے۔ دوستو، ہم لوگ ہر کام کی تیاری کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم نے کسی دعوت کے لیے جانا ہو تو جانے سے پہلے ہم لوگ ساری تیاری مکمل کر لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہمیں موت کی بھی تیاری کرنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا۔ اسی دوران ایک انصاری آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے موت کو کثرت سے یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں۔ وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ دوستو، موت کی تیاری کریں، نماز ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہا کریں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے انسان کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہے۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، چلنے میں مشکل ہوتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری وقت میں کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 145 اور 185 کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ اور کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو انسان دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے، ہم اس کو یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں بدلہ چاہے گا، اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے۔ اپنا مال و دولت، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی، رونے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک آدمی زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کا انتقال ہونے والا تھا۔ لوگ میرے پاس آئے اور بولے، ہمارا ایک آدمی مرنے والا ہے، آپ آئیں اور اسے کلمہ اور قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ بیوی بچے دوڑ کر آئے اور پاس بیٹھ گئے۔
اسے نہ اپنا مال و دولت یاد آیا، نہ رشتہ دار، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ بھی یاد نہیں آئے۔ اب بیوی بچوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا۔ انسان مرتے وقت جب آخری بار اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی میری طرح میرے بچوں کا خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں اور بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کرنا، میرے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دلوانا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ اور عذاب سے دور کر دے گا۔ یا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد جب واپسی پر اسی رستے سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا آدمی جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ آدمی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے اور عرض کی، اے میرے اللہ، کچھ دیر پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، اور اب یہ جنت کے باغوں میں سے باغ کیسے بن گئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، یہ آدمی جب مرا تھا تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ اس کی بیوی کو ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد بھیجا۔ معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ، مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو قرآن مجید اور دین کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو تو اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دلوائیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ آدمی توبہ کرتا ہوا یہ کہتا میرے بچوں کو دین اور قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم سے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کی روح پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار شیطان اور فرشتے کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط بات ڈالتا ہے اور دوسری طرف زبان سے اس کے اعمال کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک، نمازی اور عبادت گزار ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا دماغ ایک عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کی بات قبول کر بیٹھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ ناظرین، آج ہم زندہ ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے اور موت کا وقت آن پہنچے، موت کی تیاری کر لو، اپنی قبر کے لیے روشنی جمع کر لو، نیک اعمال جمع کر لو۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے، دین کے راستے پر چلنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔